باتیں ہیں، لکھی ہوئی باتیں ہیں، روایتیں ہیں. بھئی قرآن میں تو نبی کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کو اگر ہم پڑھتے ہیں، 50 ہے 51 اور 52 میں، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے جھرمٹ میں رہے. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. بھئی اس کو ہر طرح کی عورت چاہیے، اس کو مومیری بہنیں بھی چاہیے، چچیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو خلیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو پھپھیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو تائری بہنیں بھی چاہیے، اس کو وہ عورتیں بھی چاہیے جو اپنے آپ کو گفٹ کر دے. اسی لیے آپ کا سر تن سے جدا کرنا ہے. ارے یہ معلوم ہے کہ نہیں لکھا ہوا آپ کو؟ ارے گندی باتیں لکھی ہوئی ہے بھائی. ارے بھائی میں کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنے آتا ہے؟ قرآن پڑھنے آتا ہے؟ اچھا نکالو بھائی ذرا، جو ہے وہ جو ہے 33 کی 50 نکالو. ایسا آج تک ہی نہیں پڑھا، میں نے بھی قرآن پڑھا. ٹھیک ہے، ہم دکھائیں گے نا. ذرا نکالیے 33 کی 50 نکالیے بھائی ہمارے عبدالحمید صاحب. یہ ہمارے بھائی صاحب کو دکھائیں گے کہ قرآن میں نبی کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. زینب کے ساتھ شادی سے شروع کیجئے سچ والا جی. دیکھیے یہ ہے قرآن کی آیت نمبر، قرآن کی سورت 33 اور آیت نمبر 50. ذرا اس کو پڑھیے جناب، کیا لکھا ہے؟ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال عربی پڑھو کر دی. یار، ڈائریکٹ سمجھ آ جائے گی نا. نہیں عربی میں نہیں ہے، اردو لکھا ہے نا. اچھا عربی میں نہیں پڑھ سکتے، چلو ٹھیک ہے اردو میں پڑھ لو. چلو ٹھیک ہے. اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جی جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کے عطا کر دوں. کیا لکھا ہے؟ اتنا چھوٹا لکھا ہے. پڑھنے بھی نہیں آتا ہے. سنو ذرا میں پڑھ دیتا ہوں، سنو. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. جو لونڈیاں ہیں نا، جو غور بوٹی، جو لوٹ مار کر کے جو ہے جہاں پر عورتوں کو جو ہے لے کے آتے تھے، یہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو دے دی کہ ان کے ساتھ جیسا چاہے کرو، جتنا چاہے سیکس کرو. اور تمہاری چچازاد بہنیں اور پھوپھیزاد بہنیں اور ماموزاد بہنیں اور خالازاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ، یعنی ساری ہر طرح کی بہنیں چاہیے اس کو، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا یعنی گفٹ کر دیا، پیش کر دیا، لے لو بھائی میرا جسم، میں اپنا جسم تمہیں دیتی ہوں. اور نبی بھی اس سے استنکاح کرنا چاہے تو یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے اے نبی، یہ دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ نبی کو کتنی عورتیں چاہیے؟ کتنی چاہیے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو ہر طرح کی عورت چاہیے. لیکن کیوں چاہیے اتنی عورتوں کی جو ہے، یعنی نبی کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ ہر طرح کی عورت، لونڈیاں، دھڑا دھڑا لونڈیاں. کیوں؟ اگر وہ روحانی پیشوا ہے تو اس کو اتنی عورتوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک نبی سیکس کا اتنا رسیہ کیوں رہتا ہے؟ کیوں اس کو ہر دم سیکس کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ بنا شادی کے جو بھی کرتا ہے اس کو جان سے مارنے کا حکم ہے اسلام میں. اگر ایسا ہی رہتا تو یہ حکم کیوں رہتا؟ سنو یار، سنو ذرا سنو. اچھا لونڈیوں سے شادی ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے؟ ہاں. کہاں کوئی ایک آیت بتاؤ. صفیہ سے تو شادی ہوئی تھی، حضرت ارے صفیہ میرے رضی بھائی، اللہ. یہاں اس آیت میں شادی کا تو یہاں پر تو بات یہ ہو گئی کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے وہ ساری عورتوں کو حلال کر دیا جن کا بدلہ، جن کا اجر تم نے دے دیا. اجر کیا ہوتا ہے؟ اجرت. اجر یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عورت سے یہ کہے کہ بھئی میں تجھے تو تیری اجرت یا تیرا اجر دے رہا ہوں اور تو مجھے اپنے آپ کو دے دے. اسی کو مہر کہا جاتا ہے. نبی نے جن جن عورتوں کے اجر یا اجرت دے دیے وہ ساری عورتیں جو ہے ان کی جو ہے ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ نبی کا جو ہے یہ بیویاں ہو گئی، کیونکہ جن بیویوں کا، جن عورتوں کا اجر دے دیا وہ کیا ہو گئی؟ نبی کی بیوی ہو گئی.
लेकिन मिम्मा अफा अल्लाहु अलैहि उनका अजर नहीं है, उनसे निकाह नहीं होता, इसीलिए वो ममलूका कहलाती हैं। जिनसे निकाह हो जाता है वो मनकूहा कहलाती हैं। आपको इनका पता है मनकूहा और ममलूका में क्या फर्क है? अपने किसी आलिम दीन से पूछ लो, समझ आई ये बात। आज तक हमारे किसी सुनो सुन तो लो यार पहले। मनकूहा और ममलूका में क्या फर्क होता है ये मुझसे नहीं, अपने किसी है मुस्तनद आलिम दीन से पूछ लो, ताकि उनकी बात का आपको यकीन आएगा ना। मेरी बात का आप यकीन नहीं करेंगे, आप जाके उनसे पूछो मनकूहा क्या होता है और ममलूका क्या होता है। इस आयत के पहले हिस्से में मनकूहा की बात हो रही है, इसके बाद वाले हिस्से में किसकी बात हो रही है? ममलूका की। अब ममलूका ही की कंटिन्यूएशन में वबनाती अम्मी का, वबनाती खाली का, वबनाती खालाती का, वबनाती अम्माती का, ये सारे जो आ रहे हैं ये सारे के सारे उसी कैटेगरी में हैं। यहाँ पर निकाह की बात नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद फिर ये भी आ गया है वमराअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी, यानी यहाँ पर भी निकाह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भी ईजाब व कबूल और महर की बात नहीं हो रही है। आप समझे? महर की बात तो ऊपर की जो है जुमले में हो गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद वाव आकर पहले जुमले को दूसरे जुमले से अलग कर रहा है, यानी वो औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनको अल्लाह ने लौंडियों के तौर पर तुम्हें दे दी। अब लौंडियों से तो जो है निकाह नहीं होता, लौंडियां मिलकर यमीन कहलाती हैं। लौंडियों के साथ सेक्स तो होता है लेकिन निकाह नहीं होता। नबी के पास कौन लौंडिया थी? कोई लौंडिया नहीं थी। अरे यार ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, कुरान कह रहा है वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक, ये तो कुरान कह रहा है। तो आप कुरान का इनकार करोगे? कुरान का इनकार करोगे? या कुरान